حضرت علامہ فخرالدین رازی رحمتاللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ ایک قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قبر پر سخت عذاب ہو رہا، آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس قبرستان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر پر عذاب نہیں، بلکہ وہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن چکی ہے، بلکہ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، جب کچھ عرصہ پہلے میں اس قبرستان سے گزرا تھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبر پر عذاب نہیں، بلکہ یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن چکی ہے، بلکہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ، جب یہ دنیا میں تھا تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، جواری تھا، شرابی تھا، مگر اس کے جب مرنے کا وقت آیا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے آیا تھا اور یہ وصیت کر کے آیا تھا جب یہ چلنے کے قابل ہو جائے، جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے علم دین سکھانا۔ جب ادھر اس کا بچہ چلنے کے قابل ہوا ہے، بولنے کے قابل ہوا ہے تو اس کی بیوی نے اس بچے کو امام صاحب کے پاس بھیجا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب نے اس کے بچے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا جس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان رحیم کر کے پکار رہا ہو اس کے باپ کو میں عذاب میں مبتلا کر دوں، اس لیے اس کے باپ کے میں نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ اس کی اچھائی لکھی جا سکتی ہے نہ کوئی برائی لکھی جا سکتی ہے، مگر تین چیزیں ہیں جس کے ذریعے اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ آپ نے مسجد میں روپے دے دیے، اس مسجد میں وہ روپے لگ گئے تو قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دوسرا، ایسا علم جو خود سیکھے دوسروں کو سکھائے، یعنی اگزامپل کے طور پہ کوئی مولانا بننے کے بعد وہ دوسروں کو پڑھائے، وہ تیسروں کو پڑھائے، اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک صالح اولاد، یعنی جب نیک اولاد ہوگی، جب پرہیزگار اولاد ہوگی، نماز کی پابند ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، جب وہ والدین کے لیے دعا کرے گی تو اللہ رب العزت اس نیک اولاد کے صدقے طفیل اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔